وہ نسخہ جسے ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. تیسرا قاعدہ جاری ہے کہ یقین شک سے ظاہر نہیں ہوتا. اس کے تحت بہت سارے ذیلی قواعد. آواز تھوڑی کم ہے حضور. آج بہت کم. ہاں آپ بتائیے آواز صحیح ہے؟ کم ہے. جی کم آواز. یہاں کچھ فروع ذکر کر رہے ہیں اپنے اس ذیلی قواعد کے تحت. آواز صحیح نہیں ہوئی حضور. آواز ابھی دبی ہوئی ہے, آواز نہیں آ رہی صحیح. آواز تو ہم لوگوں کو آ رہی ہے, اب دبی تو تھوڑی رہے گی نا حضرت. اپنا مائک بھی آن کر لیں, یعنی اسپیکر ہاں اپنا جو ہے مائک اس کے والیوم تیز کر لیں. جی جو تیز ہے حضور. عام طور پر علامہ ابن نجیم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جزئیات حوالے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ ہے, فلاں کتاب میں یہ ہے, لیکن اس کے بعد کچھ اور مسائل جن کو وہ کہیں نہیں پاتے, لیکن ان کے بیان کردہ قاعدے یا ذیلی قواعد کے تحت وہ مسائل بھی آتے ہیں اور انہیں پر متفرع ہوتے ہیں, ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اور کتنی اچھی بات ہے, کتنی ذمہ داری کی بات ہے کہ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو مسائل آ رہے ہیں ان کا حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے, کہیں سے نقل یا تخریج نہیں کر رہے. تو اس لیے فرمایا وہ ہونا فروع لم ارہ الان. یہاں کچھ اور بھی جزئیات ہیں جن کو میں نے اب تک نہ دیکھا. یہ کتنا احتیاطی جملہ ہے, ورنہ آج کی ڈیٹ میں لوگ کہہ دیں گے کہیں ہے ہی نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اب تک نہیں دیکھا. شروع میں دیکھیے 70-72 کتابوں کی لسٹ انہوں نے دیکھی تھی, ان کا نام بھی ہمارے کانوں میں نہیں سنا. وہ بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ میں نے اب تک نہیں دیکھا. اور ہم لوگ جو ہے اس زمانے کے لوگ 2-4-10 کتابیں پڑھ لیں گے تو کہتے ہیں کہیں نہیں لکھا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان سب معاملات میں. تو اسی لیے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسے مقامات آتے ہیں, اگر ہم بھی آپ مطالعہ کریں تو علامہ حموی جو ہے بیان کر دیتے کہ یہ مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کہیں نہیں دیکھا, فلاں جگہ موجود ہے. تو چلیے, کہنا یہ ہے کہ کچھ جزئیات, کچھ فروع ان کے بیان کردہ ذیلی اصول اور قواعد کے تحت کہ اصل جو ہے اصل عدم ہے, اصل یہ ہے کہ ذمہ داری نہیں ہوتی, اور اصل یہ ہے کہ اگر کثیر و قلیل میں شک ہو جائے تو قلیل پر بنائے کار رکھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں چند فروع دیکھیے. پہلا مسئلہ لو کان علیہ دین وشک فی قدرہ ینبغی لزوم اخراج القدر المتیقن. اگر کسی کے اوپر دین ہے اور اسے شک ہے کہ وہ دین کتنا ہے تو اسے قدر متیقن نکالنا واجب یا لازم ہے. تو دین ہونے کا تو یقین ہے, لیکن دین 5,000 ہے, 10,000 ہے, 20,000 ہے, کتنا دین ہے اس میں شک ہو گیا. تو جو 2-3 صورتوں میں شک ہے اس میں یعنی 5, 10, 15 کا شک ہے تو 5 متیقن ہے تبھی تو, ورنہ 2 اور 5 کا شک کیوں نہیں ہوا. 2 اور 5 کا شک ہے تو اس کا مطلب 2 قدر متیقن ہے, 1 اور 2 کا شک ہے تو اس کا مطلب 1 قدر متیقن ہے.
تو جو قدر متیقن ہے اس کا اخراج یعنی اس کو دینا، نکال کر کے دائن کو دے دینا، یہ لازم ہے۔ وجہ وہی ہے کہ جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یقین ہی سے مرتفع ہوتی ہے، شک سے مرتفع نہیں ہو سکتی۔ تو یقین سے یہ بات ثابت ہے کہ 2000 ہے، اب 5000 ہے، 10,000 ہے، اس کا تو یقین نہیں ہے، وہ تو شک ہے۔ تو شک سے دو ہیں، کیسے ظاہر ہو جائے؟ اس لیے دو کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ احتیاط کی بات کریں گے تو آگے احتیاط ہے۔ بس زازیہ کی کتاب القضاء میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اذا شک کا فیما یدعی علیہ ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل صاغ له الحلف۔ یہ بزازیہ کا یہ مسئلہ دیکھیے کہ کسی کو شک ہو گیا، جب اسے شک ہوا اس چیز میں جس کا مدعی نے اس پر دعویٰ کیا، یعنی یہ مدعا علیہ ہے، یہ بندہ جسے شک ہوا یہ مدعا علیہ ہے، مدعی نے اس کے اوپر کسی چیز کا دعویٰ کیا اور اسے شک ہے، ہو سکتا ہے وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا ہو، یقین نہیں آ رہا مگر مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے اتنے پیسے اس سے لیے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے شک، ہو سکتا ہے کہ سچا ہو۔ تو جب مدعی کے دعوے کے معاملے میں کہ جو اس پر اس نے دعویٰ کیا اس میں شک ہو جائے تو اب کیا چاہیے؟ چاہیے یہ کہ یہ بندہ اس اپنے خصم کو راضی کرے، یعنی مدعی کو، یہ مدعا علیہ ہے تو خصم یہاں پر اسی طور پہ بیان کر دیا، ورنہ خصم تو یہ ہوا، اور لفظ خصم ایسا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے خصم ہوتے ہیں، ورنہ اس کے لیے اصطلاح یہ ہے کہ ایک بندہ مدعی ہوتا ہے دوسرے کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو مدعا علیہ کو شک ہو گیا مدعی کے دعوے میں، اور شک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہو میرے اوپر، تو اسے کیا چاہیے کہ اپنے خصم کو، اپنے حریف کو راضی کرے کہ راضی ہو جاؤ، اپنا اقرار واپس لے لو، معاف کر دو، چھوڑ دو، جانے دو، میں کہاں سے تو پاؤں گا، یا ہو سکتا ہے نہ ہو، کسی طرح راضی کرے اور حلف نہ لے۔ دیکھیے اصل میں وہ مدعی ہے تو وہ بینہ پیش کرنا اس کی ذمہ داری، اور بینہ نہ پیش کر سکے یا پیش کر بھی لے تو حلف یا یمین اٹھانا اس کی ذمہ داری، مدعا علیہ کی۔ لیکن اسے یقین ہو تب نہ حلف اٹھائے، اسے شک ہو گیا، شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے جو ہے مدعی جو کہہ رہا ہے وہ اپنی بات میں سچا ہو، مدعی نے کہا تمہارے اوپر میرے 50,000 ہیں اور اسے شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سچی بات ہو، تو اب یقین بھی نہیں ہے تو قسم کیسے کھائے گا کہ میرے اوپر تمہارے 50,000 نہیں ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ قسم نہ کھائے، ولا یقین، قسم نہ کھائے۔ کیوں قسم نہ کھائے؟ اس لیے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائے، اس سے بچتے ہوئے، ہو سکتا ہے سچی بات ہو، 50,000 لیا تھا اس نے اور اب قسم کھا رہا ہے 50,000 نہیں لیا، تو یہ حرام نہیں ہوگی قسم۔ وقوف ان حرام سے اجتناب کیے کرتے ہوئے، بچتے ہوئے یا بچنے کے لیے قسم نہ کھائے، اور اپنے خصم کو راضی کرے کہ چلو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، چھوڑو، معاف کر دو، یا کم پہ صلح کر لو، جانے دو، چلو میں تمہاری خدمت کروں گا، یا کچھ کسی طور پر بھی اس کو راضی کر لے۔ لیکن اگر اس کا خصم راضی نہ ہو بغیر حلف کے، وَإِنْ أَبَى خَصْمُهُ إِلَّا حَلْفَهُ، اس کا خصم راضی نہیں ہے، مدعی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے راضی ہو جاؤں، مجھے یاد ہے کہ میں نے تمہیں 50,000 دیے تھے، اب تم کو جو ہے یقین نہیں آ رہا تو تم قسم اٹھاؤ۔ تو قسم سے انکار کرے گا، نقول عن الیمین جو ہے یہ بھی تو موجب ہے، اس سے بھی تو اتنے روپے اس کے ذمہ لازم آ جائیں گے، قاضی فیصلہ کر دے گا اس کے خلاف، مدعا علیہ کے خلاف، مدعی کے اپنے، اور اس کو ہدایت دے دی جا رہی ہے کہ تم جو ہے حلف اٹھانا نہیں، ورنہ کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤ، تم اپنے خصم کو راضی کرو، اور وہ خصم ایسا
ہے کہ وہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ کہہ رہا ہے تم قسم کھاؤ، تو اب کیا کرے گا؟ پہلے تو یہ کہہ دیا کہ یہ قسم نہ کھائے کیونکہ حرام میں نہ پڑ جائے، لیکن خصم اس کا بغیر قسم کے راضی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کی یعنی مدعا علیہ کی اکبر رائے یعنی ظن غالب یہ ہے کہ مدعی سچا ہے تو قسم نہ اٹھائے، حلف نہ لے، اور اگر اکبر رائے یہ ہے کہ مدعی جھوٹا ہے تو اسے حلف لینے کی گنجائش ہے۔ بہت ہی واضح مسئلہ ہے یہ۔ یہ جو بزازیہ کی کتاب القضاء میں یہ مسئلہ بیان کیا، یہ تو احتیاط پر مبنی ہے، لیکن اس میں بھی وہ بات آ گئی کہ قدر متیقن جو ہے وہی لازم ہے، اور یہاں پر متیقن نہیں ہے، تو پھر کیسے اس کے ذمہ لازم قرار دے دیا جائے؟ تو پہلا مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا، اور پھر بزازیہ کی کتاب القضاء سے ایک حوالہ دیا۔ دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں لہو ابل وبقر وغنم صائمۃ وشک فی ان علیہ الزکاۃ زکاۃ کلھا او بعضها ينبغي ان تلزمه زکاۃ الکل۔ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ اونٹ تھے، گائیں تھیں اور بھیڑ بکریاں تھیں، سب کے سب صائمہ تھے، یعنی چرنے والے، چرائی پر جو جانور ہوتے ہیں، اور صائمہ پر زکوٰۃ تو ہے، لیکن اب اسے شک ہوا کہ اس کے اوپر سارے جانوروں کی زکوٰۃ ہے یا بعض کی زکوٰۃ ہے، تو اس کے ذمے کل کی زکوٰۃ لازم آئے گی۔ ینبغی ان تلزمہ زکوٰۃ الکل، سارے جانوروں کی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہونی چاہیے۔ یہ ہو گیا احتیاط۔ کیونکہ عبادات میں احتیاط کی طرف نہ جائیں گے، حدود میں احتیاط کم کو نافذ کرنے میں ہوتا ہے، عبادات میں احتیاط زیادہ کو نافذ کرنے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح طہارات وغیرہ میں احتیاط جو مشکل والا حکم ہے اس کو نافذ کرنے میں ہوتا ہے، اس میں نافذ کرنے میں احتیاط ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پر فرمایا کہ اسے شک ہے کہ بعض جانوروں کی زکوٰۃ اس کے ذمے ہے یا کل کی، تو ہونا یہ چاہیے کہ سارے جانوروں کی زکوٰۃ اس کے ذمے ہو اور سب کی وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ الثالث، تیسرا مسئلہ، شک فیما علیہ من الصیام، الرابع شکت فیما علیہ من العدت۔ یہ دو مسئلے کو ملا دیا۔ بندے کو اس بات میں شک ہے کہ اس پہ کتنے روزے ہیں، یعنی یہ تو ہے کہ کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، لیکن اب شک ہے کہ 10 ہے کہ 20 ہے کہ 5 ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ خاتون جو مطلقہ ہے یا اپنے شوہر سے الگ ہو گئی ہے، اسے شک ہے کہ کون سی عدت اس کے اوپر ہے، عدت طلاق ہے یا عدت وفات ہے۔ عدت وفات آپ کو پتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور عدت طلاق ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ عورت نابالغہ ہے اور یا عائسہ ہے تو دونوں کی ایک، اور حائضہ ہے تو 3 حیض، حاملہ ہے تو وضع حمل، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن اس کی ہے۔ تو اسے شک ہے کہ کون سی عدت ہوگی، عدت طلاق ہے یا عدت وفات۔ اچھا، یہ شک کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اسے پتا نہیں ہے کہ اس کا شوہر مرا ہے، یقیناً پتا ہوگا تو پھر عدت وفات ہے، اور نہیں مرا تو عدت طلاق ہے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ علامہ شامی کا حاشیہ یہاں پر دیکھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس کی کیا صورت ہوگی کہ خاتون کو شک ہو جائے کہ میرے اوپر عدت طلاق ہے یا عدت وفات۔ یوں سمجھ لیں کہ حالت مرض میں شوہر نے طلاق دی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب مسئلہ ہوگا نا اس کے لیے۔
یہ دیکھیے نزہۃ النوازر علامہ شامی کا حاشیہ. آپ کو یہ حاشیہ نظر آ رہا ہے؟ جی حضور. یہ صورت بیان فرمائی ہے بِأَنْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا، شوہر غائب تھا اور عورت کو خبر ملی کہ اس نے طلاق دے دی، اور لوگوں نے گواہی بھی دے دی طلاق کیا، اور طلاق کے بعد چند دنوں کے بعد وَأَنَّهُ قَدْ مَاتَ بَعْدَ طَلَاقِهَا بِأَيَّامٍ، چند دنوں کے بعد وفات بھی ہو گئی، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق جو دی تھی وہ رجعی تھی، بائنہ تھی، تو اب عدل العجلین والی عدت گزارے گی. وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ اعْتَدَّتْ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ. اب یہ صورت مسئلہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایسا کیس ہے کہ دونوں عدتوں کی گنجائش ہے، یا تو عدت وفات یا عدت طلاق. تو شک ہو گیا اسے. ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم. تو یہاں پہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اکثر اس کے اوپر لازم ہونی چاہیے، یعنی وہ عدت جو جس کے ایام زائد ہوں، روزے میں اتنے روزے جس کی تعداد زیادہ ہو، اسے شک ہو گیا کہ 5 روزے یا 6 روزے، 5 روزے یا 10 روزے، تو 10 روزے، 10 روزے یا 15 روزے تو 15 روزے رکھے. تو اکثر جو ہے اس پر لازم ہونا چاہیے، اکثر کی قضا یا وہ عدت جس میں ایام زائد ہوں. ينبغي ان يلزم الاكثر علیہا وعلی الصائم، اس خاتون پر وہ والی عدت ہونی چاہیے جس کے ایام زائد ہوں. عدت وفات 4 مہینے 10 دن، اور اگر عدت وفات کے کچھ ایام گزر گئے اور عدت طلاق جو ہے وہ 3 حیض ہے. کبھی کبھی طہر بہت لمبی ہوتی ہے تو 3 طہر کے بعد 3 حیض، یا خود جو ہے 4 6 8 مہینے ہو سکتے ہیں کبھی کبھی. اگر وہ زائد ہے تو وہ، اور یہ زائد ہے تو یہ. روزے دار کا مسئلہ کہتے ہیں کہ روزے دار پر بھی بڑا نمبر اکثر، ہاں یعنی وہ روزہ جو شک ہے اسے کہ 5 روزے باقی ہیں یا 10 ہیں یا 15 ہیں تو 15. اخذم من قولہم، فقہائے کرام کے اس ارشاد سے اخذ کرتے ہوئے کہ فرماتے لو ترک صلاۃ وشک انہا ایت صلاۃ تلزمہ صلاۃ یوم ولیلہ عملا بالاحتیاط. فقہائے کرام کے اس ارشاد کی بنیاد پر کہ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی، نماز چھوٹ گئی، اور اسے شک ہوا کہ وہ کون سی نماز تھی جو مجھ سے چھوٹ گئی، تو 1 دن 1 رات کی کل نماز اس کے ذمہ لازم ہوگی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ ایک نماز چھوٹی ہے، شک ہے کہ کون سی نماز. وہ شک فجر میں بھی ہو سکتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء 5 نماز میں. اس وجہ سے احتیاط یہ ہے کہ 5 نمازوں کا اعادہ کر لیں. یہاں پر کل کو واجب کرنے میں احتیاط ہے. تو جب کل کو واجب کرنے میں احتیاط ہے تو جو بڑا نمبر ہے اسی کو واجب کرنے میں احتیاط عدت کے معاملے میں بھی ہے، روزوں کے معاملے میں بھی ہے. الخامس، 5واں مسئلہ جو ہمیں کہیں نہیں ملا، علامہ ابن نجیم فرما رہے ہیں، فرماتے شک کا فی المنظور هل هو صلاۃ او صیام او عتق او صدقہ. بندے کو منظور میں شک ہوا، کس بات کی نظر مانی تھی. وہ تو یاد ہے کہ میں نے نظر مانی تھی، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ نظر نماز کی تھی، روزے رکھنے کی تھی، غلام آزاد کرنے کی تھی، یا پھر صدقہ دینے کی تھی، یا اعتکاف کرنے کی تھی. کون سی نظر تھی؟ منظور میں شک ہوا تو فرماتے ینبغی ان تلزمہ کفارۃ یمین، تو اس کے اوپر کفارہ یمین لازم ہونا چاہیے. ہر جگہ یہ ینبغی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ عظیم فقہائے کرام ہے، یہ حکم خود سے نہیں ٹھوک رہے ہیں یہ جائز وہ ہے حرام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فقہائے کرام وہ جلیل القدر فقہا ہے کہ اگر کہیں پر صریح جزیہ نہیں ملتا تو احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہیں اور خود صریح حکم نہیں لگا دیتے بلکہ ینبغی کے ساتھ حکم لگاتے تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت ان کے مطالعے میں سب سے زیادہ اس زمانے میں جزیات رہتے تھے، تو وہ حکم لگا دیتے تھے، اور جب بھی کوئی حکم لگائیں
فوراً اس کے بعد جو ہے جزیہ پیش کرتے ہیں، اور جب کہیں کوئی جزیہ نہیں ملتا تو پھر اس میں احتیاطاً یم بقیہ جیسے اس جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسے کفارہ یمین اس کے ذمے ہونا چاہیے۔ فقہائے کرام کے اس ارشاد سے اخذ کرتے ہوئے کہ فقہائے کرام نے فرمایا لو قال علی نظر فعلیہ کفارۃ یمین لأن الشک فی المنظور کعدم تسمیت کی، کہ اگر اس نے کہا کہ میرے اوپر ایک نظر ہے، یعنی میں نے ایک نظر مانی ہے اور وہ نظر میرے اوپر ہے، مجھے ادا کرنی ہے، تو اس کے ذمے کفارہ یمین ہوگا، اس لیے کہ منظور میں شک ہے، تو منظور میں شک گویا کہ اس کے عدم تعین کے درجے میں ہے، متعین ہی نہیں کیا کہ کون سی چیز کس بات کی نظر مانی تھی، اور جب متعین ہی نہیں ہے کہ کون سی بات کی نظر مانی تھی تو کفارہ یمین ادا کرے۔ یہ جزیہ موجود ہے کہ یقین ہے کہ نظر مانی تھی، لیکن کس بات کی نظر مانی تھی یہ متعین نہیں ہے، تو منظور میں شک یہ منظور کے نہ بیان کرنے کے درجے میں ہے، اور جب منظور کو نہ بیان کیا جائے تو وہ کفارہ یمین ہے۔ جی، اور اگر منظور بیان کر دے کہ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، 10 روزے رکھنے ہیں، اعتکاف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو پھر جو اس بات کی نظر مانے گا وہی کرنا ہوگا۔ السادس، چھٹا مسئلہ، شک کا حل حلف باللہ اور بالطلاق اور بالعتاق فینبغی ان یکون حلفه باطلا۔ چھٹا مسئلہ فرماتے ہیں کہ بندے کو شک ہوا کہ کیا اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے یا طلاق کی یا عتاق کی، کون سی حلف لی ہے؟ اللہ کی قسم کھانے کا مطلب کہ واللہ میں ایسا کروں گا، اور طلاق اور عتاق کے حلف کے مطلب یہ ہوا کہ اگر تم گئی تو یہ طلاق، ایسا میں نے کیا تو میری بیوی کو طلاق یا میرا غلام آزاد۔ تو حلف باللہ ہے یا حلف بالطلاق ہے یا حلف بالعتاق ہے، شک ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ اس کی حلف باطل ہوگی۔ اس کی یمین جو ہے اس کا حلف باطل ہے، کیونکہ جب متعین ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کی قسم کھائی۔ ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان حلف ونسي أنه بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل۔ یہ بزازیہ کا جو مسئلہ ہے اسی سے اخذ کرتے ہوئے چھٹی صورت بیان فرمائی کہ بزازیہ میں یہ مسئلہ میں نے دیکھا، یمینوں میں شک کے بیان کرتے ہوئے بزازیہ نے کہا کہ کسی نے قسم کھائی اور بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تھی یا طلاق کی یا عتاق کی، تو اس کا حلف باطل ہے۔ جی، اوپر تو علامہ ابن نجیم نے فرمایا تھا کہ یہ کچھ مسائل ہیں جن کو میں ابھی تک میں نے کہیں نہ دیکھا، اور پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں ثم رأيت المسألة في البزازية، کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں الحاق کیا انہوں نے یہ حصہ بیان کرتے ہوئے 6-7 مسائل ذکر کر دیے، اس وقت دیکھے نہ تھے لیکن بعد میں دیکھے تو یہ مسئلہ دیکھا بزازیہ میں، اسے بیان کر دیا، یا پھر یہ کہ ان تمام مسائل میں وہ اخذ کر رہے ہیں کہیں سے، صریح جزیہ نہیں دیکھا لیکن اخذ کر رہے ہیں، اور یہاں پر بزازیہ کے ایک مسئلے سے اخذ کیا انہوں نے، کیونکہ سادس جو ہے وہ شک کی صورت ہے، اور بزازیہ میں جو مسئلہ ہے وہ نسیان کی صورت ہے، اور نسیان اور شک میں فرق ہے۔ جو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ بندے کو شک ہو گیا کہ حلف باللہ ہے یا حلف بالطلاق یا حلف بالعتاق، اور بزازیہ میں جو مسئلہ ہے حلفہ و نسیہ، تب جا کے وہاں کہا ہے فحلف و باطل، تو اس کا حلف باطل ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہاں کہا کہ یہاں بھی اس کا حلف باطل ہونا چاہیے۔ فرماتے وفل یتیمہ، در الیتیمہ جو ہے یہ کتاب ہے، اس میں فرماتے الا اذا كان يعرف انه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط وهو دخول الدار ونحوه الا انه لا يدري اكان بالله ام كان بالطلاق۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر اسے پتا ہو کہ اس نے جو قسم لی تھی، جو حلف لی تھی، وہ کیسے معلقا بالشرط،
کسی شرط پر معلق کرتے ہوئے، وہ قسم تھی، اور شرط بھی اسے اچھی طرح پتہ ہے، وہ مثال کے طور پر گھر میں داخل ہونا یا اس جیسی کوئی بات تھی. تو مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ اگر تم فلاں کے گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق. تو یہ بات تو یاد ہے کہ حلف معلق بالشرط ہے، اور شرط کیا تھی یہ بھی بات معلوم ہے کہ فلاں کے گھر میں داخل ہونا، لیکن اس کے بعد میں نے کیا کہا وہ یاد نہیں ہے کہ وہ باللہ کہا تھا یا پھر بالطلاق، کہ اگر تم فلاں گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق، یا اگر تم فلاں گھر میں داخل ہوئی تو میری باندھی آزاد ہیں، یا پھر یہ کہ واللہ میں فلاں گھر میں داخل نہیں ہوں گا. تو اس کو بس یہی والی مثال لیجیے تو آسان ہو کہ خود اپنے بارے میں اس نے کہا کہ واللہ میں زید کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو یہ یمین ہے. اور اگر یوں کہا کہ اگر میں زید کے گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کو طلاق، یا اگر میں زید کے گھر میں داخل ہوا تو میرا غلام آزاد، تو 3 طرح کی یمین ہو گئی. اب اسے شک ہے کہ کون سی یمین. معلق بشرط ہونا تو یاد ہے، اور شرط بھی یاد ہے کہ زید کے گھر میں داخل ہونے پر معلق کیا تھا، لیکن وہ باللہ تھی یا بالطلاق یا بالعتاق. لا یدری الا انه لا یدری اکان باللہ ام کان بالطلاق. اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فلو وجد الشرط، اگر شرط پالی گئی یعنی دخول دار زید، ماذا یجب علیہ، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یحمل علی الیمین باللہ تعالی ان کان الحالف مسلما، اگر قسم کھانے والا مسلمان ہے تو اسے یمین باللہ تعالی پر محمول کریں گے، طلاق و عتاق پر نہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ طلاق و عتاق تو اصل کے خلاف ہے نا، اور بندہ مسلمان ہے تو طلاق کوئی اچھی چیز ہے، اور عتاق جو ہے وہ کوئی کون عقل مند اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ میرا غلام میرے اندر میں رہے. اور طلاق جو ہے یوں ہی دے دینا مشروع تو ہے نہیں، یعنی درست اچھی بات نہیں ہے. اور بندہ جب مسلمان ہے تو وہ اللہ کی قسم ہی کھائے گا وہ. اور یمین باللہ جو مشروع ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے معاملات میں اللہ کی قسم اٹھا لیتے تھے، اور خود فرماتے تھے کہ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اگر خیر اس میں نہیں ہے بلکہ خیر جانب خلاف میں ہے، جانب مخالف میں ہے، تو وہی خیر والا کام کرتا تھا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا تھا. حضور کریم علیہ السلام ایسا فرماتے تھے. تو اگر حالف مسلمان ہے تو یہ مانا جائے گا کہ اس نے یمین باللہ والی قسم لی ہے. یمین باللہ کیا ہے؟ یمین بالطلاق یا یمین بالعتاق نہیں. قیل له کم یمین علیک، اس سے کہا گیا کہ تم پر کتنی قسمیں ہیں؟ تو کہا کہ اعلم ان علی ایمانا کثیرا غیر انی لا اعرف عددها ماذا یصنع یا ماذا یصنع. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر بہت قسمیں ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی ہیں. عدد اصل تعداد یمین کی کتنی ہے؟ ہیں تو بہت، لیکن 50 ہے، 100 ہے، 200 ہے، کتنی ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ تو فرماتے یحمل علی العقل حکما واما الاحتیاط فلا نہایت لہ، یہاں پر حکمن عقل پر محمول کیا جائے گا کہ 50 قسمیں ہیں، 100 قسمیں ہیں، 200 قسمیں ہیں، تو کفارہ کتنے کا واجب ہوگا؟ حکمن جو ہے نا یعنی قضاءً اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا اسی کم نمبر کا، یعنی 50 اور 100 میں اگر فرق ہے تو 50 کا کفارہ ادا کرے گا. رہا احتیاطی معاملہ، تو احتیاطی تو اکثر میں ہے، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسے جو شک ہو رہا ہے کہ 50 ہے، 100 ہے، 200 ہے، 200 پر محمول کر لے، احتیاط اس میں ہے، اور حکم یہ ہے کہ عقل پر محمول کیا جائے. اب ایک اور ظاہری قاعدہ فرماتے الاصل العدم، یہ پختہ خبر ہے. اصل عدم ہے، اصل عدم ہے. دیکھیے ہر چیز جو ہے موجود ہوتی ہے تو وجود حادث ہے نا. وجود سے پہلے کیا؟ کچھ نہیں. دنیا پہلے معدوم تھی، بعد میں موجود ہوئی، تو اصل دنیا کی کیا ہے؟ فنا ہے. اصل عدم ہے، اصل نہ ہونا ہے. اور یہی دلیل ہے وجود باری تعالیٰ کی
علم کلام میں اسی طور سے استدلال کیا جاتا ہے. اسی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وجود جو ہے دلیل قطعی سے ثابت ہے، برہان قطعی سے ثابت ہے، کیونکہ اصل عدم ہے. تو عدم سے کوئی چیز وجود میں کیسے آ سکتی جب تک کہ موجد یا محدث نہ ہو؟ تو تمام چیزوں میں اصل عدم ہے. آپ کیا دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہیں؟ آپ کی بھی اصل عدم ہے، پہلے نہیں تھے پھر بعد میں ہوئے. کوئی بھی چیز پہلے نہیں تھی پھر بعد میں ہوئی، تو خلاف اصل وجود ہے، اصل عدم ہے. یہ قاعدہ بھی یاد رکھیے. وفیہا فروع، اس اصل کے تحت بہت سارے جزیات اور فروع ہیں. منہا، ان فروع میں سے دیکھیے اخذم من القاعدہ، یہاں کچھ چھوٹا ہوا ہے. میں نے اپنے نسخے میں اسے بنایا القول قول نافی الوکیل. فی حضور القول قولها فی الوطی، اور نسخے میں القول القول قول الوطی. قولها فی الوکیل. عورت کی بات، اور یہاں پہ القول علی قولنا، یہ غلط ہے. دوسرے نسخے میں دیکھ لیجیے. علامہ ہموی کے نقص القول قولها فی الوکیل. قول قولها في الوكيل لأن الأصل عدم. مائک کر لیجیے آپ لوگ. تو القول قولها في الوكيل، یہ اصل میں لأن الأصل العدم، اس لیے کہ اصل تو عدم ہے. کسی بھی چیز میں اصل کیا ہے؟ عدم ہے. زوج اور زوجہ ان کا نکاح ہوا تو کیا یہ ہمیشہ سے وطی کرتے تھے؟ اصل تو عدم وطی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ شوہر نے کہا کہ ہماری ملاقات ہو چکی ہے، عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں. کس کی بات مانی جائے گی؟ القول قولها، وطی کے معاملے میں اس خاتون کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بات کہہ رہی ہے نا یہ اصل کے مطابق ہے، اور شوہر جو بات کہہ رہا ہے وہ اصل کے خلاف ہے. اصلاً ان دونوں کے درمیان ایسا رشتہ نہیں تھا، بعد میں یہ رشتہ ہوا تو یہ خلاف اصل کا دعویٰ ہوا تو وہ مدعی ہوا اور عورت منکر ہوئی. اور ایسے معاملے میں منکر کی بات مانی جاتی ہے جب تک کہ مدعی اپنے بات دعوے سے نہیں، بینہ سے اور گواہوں سے ثابت نہ کر دے. اس لیے اصل عدم ہے تو اسی کی بات مانی جائے گی. یوں سمجھ لیں کہ کسی مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہو گیا. فرض کریں یہ اختلاف ہو گیا کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا، دونوں ملے، خلوت سیاح ہوئی، اور اس کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے، شوہر نے طلاق دے دی. تو اگر دخول ہو چکا تو پوری مہر، نہیں تو نصف مہر. یہ فرق ہوتا ہے. تو اب یہ اختلاف ہوا کہ کیا دونوں ملے کہ نہیں ملے. عورت کہتی ہے نہیں، کوئی ملاقات نہیں ہوئی. شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں، ملاقات ہوئی. تو اس طرح سے معاملات ہوئے. تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ عورت کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ جو بات کہہ رہی ہے وہ عدم والی، اصل والی بات کہہ رہی ہے. لیکن قالوا فی العنین لو ادعى الوطأ وانکرت فقلنا بکر خیرت وان قلنا طیب فالقول له لکونه منکرا استحقاق الفرقۃ علیہ. میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا کہ جب بھی کوئی کورٹ پروسیجر ہوتا ہے، خصومت ہوتی ہے، تو اس میں مدعی اور منکر طے کرنا سب سے اہم کام ہوتا ہے. یہی معاملہ وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی، کوئی جو مناظرہ ہوتا ہے اس میں بھی سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ کون مدعی ہے اور کون منکر ہے، کون خصم ہے.
اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی منکر والا پہلو لے، خود مدعی نہ بنے، سامنے والے کو مدعی بنا دے، کیونکہ مدعی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، ساری دستاویز، سارے گواہ، سارے حجت اسے کام کرنی ہے، اور منکر کو تو بس انکار کرتے رہنا ہے، آپ ثابت کرو ثابت کرو، احتمال پیدا کر کے جو ہے نا وہ بات بنا لینی ہے اپنی۔ اور منکر ہے کون؟ منکر وہ ہے جو اصل کے مطابق کا قول کرے، اور جو خلاف اصل کا قول کرے گا وہ ہے مدعی، اسی کو بینہ قائم کرنا ہے۔ تو چلیے دیکھیے یہاں پر فقہا نے فرمایا عنین کے معاملے میں کہ اگر اس نے، اچھا آپ بھی اس مسئلے پر غور کر سکتے ہیں، تو مختلف جہتیں ہوں گی، کچھ جہتیں دوسری ہوں گی، کچھ جہتیں موافق ہوں گی، کچھ جہتیں مخالف ہوں گی، لیکن چونکہ یہ جزیہ ذکر کر رہے ہیں لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے ان کے جزیے کو سمجھیں۔ جی فرماتے ہیں کہ عنین کے معاملے میں فقہا نے فرمایا کہ اگر پتی کا دعویٰ مرد نے کیا اور عورت انکار کر رہی ہے، چلیے وہی نسخہ لاتے ہیں سامنے، یہ عنین کے معاملے میں کہ اگر مرد پتی کا دعویٰ کر رہا ہے اور عورت انکار کر رہی ہے، وقلنا بکرن، اور خواتین نے کہہ دیا کہ ابھی بھی باقرہ ہے، اسے اختیار مل جائے گا، اور اگر خواتین نے کہہ دیا کہ سیبہ ہو گئی یا یہ سیبہ ہے تو بات مرد کی مانی جائے گی، کیونکہ مرد جو ہے استحقاق فرقت کا انکاری ہے۔ مسئلہ دیکھیے آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا ہے قدوری میں بھی کہ عنین یعنی عنین نامرد کو کہتے ہیں جس کے پاس زوجہ کے پاس جانے کی صلاحیت نہیں ہو، تو اس کا کیا پروسیجر بتایا تھا کہ وہ قاضی کے یہاں کیس کرے گی، اور پھر قاضی جو ہے نا مرد کو حکم دے گا، عورت سے کہے گا 1 سال کا انتظار کرو، اور مرد کو حکم دے گا کہ وہ علاج کرائے اور اس کا اہل بنے، اور 1 سال کے بعد جو ہے پھر یہ دعویٰ کرے گی۔ تو اب جو ہے اگر 1 سال تک یہ اپلائی نہیں ہو سکا تو قاضی تفریق کرا دے گا۔ تو 1 سال جب مکمل ہو گیا اس وقت اب یہ بات بنی، تو اب جو ہے شوہر یہ کہہ رہا نہیں میں تو مل چکا، عورت نے کہا نہیں یہ تو میرے پاس آ نہیں سکا، تو یہ وطی کا دعویٰ کر رہا ہے تاکہ اس کا استحقاق فرقت ختم ہو جائے، اور عورت جو ہے وہ وطی سے انکار کرے نہیں ابھی بھی ویسے ہی ہے، یہ میرے پاس نہیں آ سکا، تو ایسی صورت میں کس کی بات مانی جائے گی؟ یہ معاملہ ہو گیا۔ یہاں پر علامہ حموی نے ایک قید لگائی ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا حضرات، 8 نمبر حاشیہ دیکھ لیجیے، یفید ان الاختلاف بعد مضی الحول، سال گزرنے، آپ کے قدوری میں یہ مسئلہ سمجھ لیا ہے، جب عنت کا دعویٰ ہو جائے، عورت اپنے شوہر پر عنت کا دعویٰ کر دے کہ عنین ہے میرا شوہر، تو اب تو 1 سال انتظار کرنے اور اسے علاج کرنے کا حکم دینا ہے، اور اگر 1 سال تک درست نہ ہو سکا، اہل نہ ہو سکا، تو پھر اب دوبارہ عورت کیس کرے گی اور بتائے گی، اور ثابت ہو جائے کہ ابھی بھی یہ ویسا ہی ہے، تو عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو جدا کر لے، یہ ہے تفریق۔ اور شوہر نے کہہ دیا کہ نہیں میں تو صحیح ہو گیا اور میں مل بھی چکا، تو حق تفریق ختم۔ جی تو اب یہ مسئلہ سنیے عنین کے معاملے میں، اگر یعنی 1 سال گزرنے کے بعد دونوں میں خصومت تھی، 1 سال کا موقع دیا قاضی نے، 1 سال گزرنے کے بعد پھر عورت آگے بڑھی اور اب دونوں میں اختلاف ہوا، عورت مرد جو ہے وطی کا دعویٰ کرتا ہے اور عورت انکار کر رہی ہے، اور خواتین نے کیا بات کہی، خواتین نے یہ کہا کہ یہ باقرہ تھی یا باقرہ ہے، تو ان کی بات قرینے کے طور پہ مان کر عورت کو اختیار دے دیا جائے گا، تم اب الگ ہو سکتی ہو۔ وجہ وہی ہے کہ وطی کا دعویٰ جو مرد کر رہا ہے یہ وطی تو خلاف اصل ہے، عورت انکار کر رہی ہے، تو عورت اصلی بات اصل یعنی اصل عدم ہے، تو عدم وطی کا قول کر رہی ہے وہ، تو اسی کی بات مانی جائے گی۔ وَإِن قُلْنَا سَيِّبْ، اور اگر خواتین نے یہ کہا کہ یہ
جو ہے یہ لڑکی یہ سیبہ ہے، فالقول لہو، تو اب جو ہے نا بات مرد کی مان لی جائے گی، کیونکہ مرد یہ کہہ رہا ہے کہ میں وطی کر چکا، اور خواتین یہ کہہ رہی ہیں یہ سیبہ ہے، تو کیسے سیبہ ہو جائے گی بغیر وطی کے؟ تو اب اس صورت میں فالقول لہو بات جو ہے وہ شوہر کی مانی جائے گی، کیوں؟ لکونہ منکرن، یعنی ایک قرینہ بھی موجود ہے کہ سیبہ ہے وہ، اور بات شوہر کی اصل میں اس سیبہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اصل کا قائل ہو رہا ہے، اصل کا قائل ہو رہا ہے، اصل کا قائل منکر ہوتا ہے، لکونہ منکرن استحقاق الفرقۃ علیہ، کیونکہ وہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے اصل میں وہ اس بات کا انکاری ہے کہ عورت کو مجھ سے جدا ہونے کا حق مل جا رہا ہے، کہ اصل میں عورت کو جدائی کا حق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نکاح جب ہو جاتا ہے تو تفریق یعنی جدا کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، جدا حق کرنے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے، تو اصلاً حق فرقت تو عورت کو نہیں ہے، اور پہلے سے حق فرقت نہیں ہے، تو وہی تو کہہ رہا ہے شوہر کہ اسے حق فرقت نہیں ہے، اسے جدا ہونے کا کوئی حق نہیں ہے میرے مجھ سے، تو یہ منکر ہوا، اور منکر کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر کی بات مانی جائے گی۔ والاصل السلامۃ من العنۃ، اور اصل عنا سے سلامتی ہی ہے، کیونکہ اصل عدم ہے، عنا تو ایک بیماری ہے نا، نامردی جو ہے وہ ایک بیماری ہے، بندے جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے سب جو ہے نا اگر رجل ہیں تو رجولیت کی صفت سے متصف ہوتے ہیں، اور یہ ایک بیماری ہے، بیماریوں سے تو سلامتی اصل ہے۔ وفی القنیہ، کنیہ کا مسئلہ دیکھیے، فرماتی افترقا وقالت افترقنا بعد الدخول وقال الزوج قبله فالقول قولها بأنها تنكر سقوط نصف المہر، میاں بیوی دونوں الگ ہو گئے، اور عورت نے کہا کہ ہم دخول کے بعد جدا ہوئے، شوہر نے کہا نہیں دخول سے پہلے جدا ہوئے۔ اب یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہی شوہر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو جدائی ہماری وطی سے پہلے ہو گئی تھی تاکہ پوری مہر نہ دینی پڑے، عورت یہ کہہ رہی نہیں وطی ہو چکی تھی تاکہ پوری مہر پر قبضہ کرے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر خلوت سیاح ہو چکی تو پوری مہر واجب ہے، نہیں تو آدھی مہر واجب ہے اگر طلاق ہو گئی تو دونوں میں اختلاف ہوا، شوہر کہہ رہا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ بعد دخول ہم جدا ہوئے، شوہر کہہ رہا ہے کہ قبل دخول جدا ہوئے، بات کس کی مانی جائے گی؟ عورت کی بات مانی جائے گی، بِأَنَّهَا تُنْكِرُ سُقُوطَ نِصْفِ الْمَہر، کیونکہ وہ نصف مہر کے سقوط کا انکار کر رہی ہے، کیونکہ شوہر کی بات مان لی جائے تو اگر 10,000 کی مہر تھی تو اس کے مطابق جو ہے پھر 5,000 مہر دینی ہوگی، اور 5,000 ساقط، تو شوہر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ 5,000 کے سقوط کا دعویٰ کر رہا ہے، اور عورت 5,000 جو باقی 5,000 ہیں اس کے سقوط کا انکار کر رہی ہے، تو منکر ہو گئی، اور اصل یہ ہے کہ جو مہر متعین تھی وہ مہر پوری کی پوری دینی پڑے۔ سقوط مہر، سقوط نصف مہر یہ خلاف اصل ہے، اس لیے جو خلاف اصل کا قول کرے گا وہ مدعی ہوگا، اور جو اصل کا قول کرے گا وہ منکر ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ نصف مہر ساقط نہ ہو، پوری مہر جو متعین تھی پوری کی پوری مہر دینی پڑے۔ دنیا کے اس جزیے سے یہ بات سامنے آ گئی۔ چلیے اور بھی فرماتے وَمِنْهَا القول قول الشریک والمضارب انه لم يربح لان الاصل عدمه وكذا لو قال لم اربح الا كذا لان الاصل عدم الزائد۔ انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ القول قول الشریک، القول مبتدا ہے اس کے بعد جو قولن ہے نا وہ غلط ہے، القول قول الشریک والمضارب، بات جو ہے شریک اور مضارب کی مانی جائے گی، رب المال کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شریک سے مراد کوئی ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے شریک سے مراد یہاں پہ شرکت مضاربت ہے، تو مضارب جو ہے وہ آپ پہ تفسیری ہے، اور اگر وہ آپ پہ تفسیری نہ ہو بلکہ مستقل ہو تو اس کی اور کوئی صورت مسئلہ نکالی جائے، تو شریک اور مضارب کی بات مانی جائے گی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے جو مضاربت کی اس میں ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ہوئی، لأن الاصل عدمه، اس لیے کہ عدم ربح ہی اصل ہے،
زید نے جو رب المال ہے 10,000 روپے بکر کو دیے، بکر نے مضاربت کی، بکر مضارب ہے، تو 10,000 زید کے بکر کے پاس مضاربت کے آ گئے اور بکر نے کام شروع کر دیا، اور 1 سال کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ 10,000 آپ نے دیے تھے، وہ ساری کی ساری پونجی ویسے ہی لگی ہوئی ہے، بزنس میں کام کر رہا ہوں، خرید و فروخت سب چیز چل رہی ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوا، مارکیٹ کا سسٹم ایسا چل رہا ہے، کرایہ دینا پڑتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، تو ملا جلا کے سب جو ہے نا وہ اصل جو انویسٹمنٹ تھی اسی پہ باقی ہے، سب کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو بات کس کی مانی جائے گی؟ اسی کی مضارب کی بات مانی جائے گی۔ وجہ یہ کہ رقم اس کے قبضے میں ہے، تو جو قابض ہوتا ہے وہی منکر وہی، اور جو غیر قابض ہے وہ دعویٰ کرے گا تو وہ مدعی ہوگا، اور قابض جو ہے منکر مانا جائے گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فائدہ نہیں ہوا، تو بات اسی کی مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدم کا دعویٰ کر رہا ہے اور اصل عدم ہے، وہ کہہ رہا فائدہ نہیں ہوا، تو وہ نہ جانتا ہے کہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو عدم ربح کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ منکر ہوا، اور وہ بات اسی کی مانی جائے گی۔ یوں ہی اگر اس نے کہہ دیا کہ لم اربح الا کذا، کہ مجھے فائدہ بس اتنا ہی ہوا، یعنی 10,000 آپ نے دیا تھا، فائدہ صرف 5,000 ہوا، تو کل 15,000 کی پونجی ہے، اور جو رب المال ہے وہ کہتا ہے کہ 20,000، 10,000 میں نے دیے تھے اور 10,000 فائدہ ہوا، تو بات رب المال کی مانی نہیں مانی جائے گی، بات مضارب کی مانی جائے گی، کیونکہ قبضہ تو اس کا نہ ہے، یہ نہ جانتا ہے کتنا فائدہ ہوا، تو یہ بتا رہا ہے کہ 5,000 فائدہ ہوا، آپ کہہ رہے ہو کہ 10,000 فائدہ ہوا، تو اصل عدم ربح ہے، اصل یہ ہے کہ پروفٹ نہیں ملی اسے، تو اس لیے جس قدر کا وہ اقرار کر رہا ہے اسی قدر فائدہ مان لیا جائے اور اس سے زائد کا انکار کیا جائے۔ تو فرماتے لو قال لم اربح الا كذا لان الاصل عدم الزائد، اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ زائد کا نہ ہونا۔ 5,000 فائدہ ہوا، 10,000 فائدہ ہوا، تو 5,000 کے اوپر جو 5,000 اور ہے اس کا نہ ہونا ہی اصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے وہ نہیں تھا، تو اب بھی اسے نہ مانا جائے۔ چلیے فرماتے ہیں کہ مجمع البحرین کی کتاب الاقرار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، وجعلنا القول للمضارب اذا اتى باليقين، کہ ہم نے مضارب کی بات کو معتبر قرار دے دیا کیونکہ وہ یقینی بات لا رہا ہے۔ یہاں پر اذا ہے، ہو سکتا ہے کسی نسخے میں اذ ہو، یہاں بھی اذا ہے، یہاں بھی اذا ہے۔ حضور حماوی والے نسخے میں اذا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے اگر اذ ہو تو یہ تعلیل ہو جائے گی، وجہ ہو جائے گی، اور اگر اذا ہو تو یہ اس کی قید ہو جائے گی کہ ہم نے مضارب کی بات کو معتبر قرار دیا اگر وہ یقین والی بات کرے، جبکہ وہ یقین والی بات وہ کیا ہے؟ وقال ہما اصل و ربح لا لرب المال، وہ دونوں اصل اور ربح ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ یہ اصل ہے اور یہ ربح ہے، یعنی 10,000 جو آپ نے دیے تھے وہ اصل ہے، اور یہ 2,000 یا 5,000 اس کا فائدہ ہے۔ لا رب المال، رب المال کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ تو دینے والا تھا، وہ دے چکا، وہ جو بات کرے گا وہ خلاف اصل بات ہوگی۔ لأن الأصل وإن كان عدم الربح، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه، کیونکہ اصل تو عدم ربح ہے، اگرچہ اصل عدم ربح ہے، فائدہ نہ ہونا، لیکن یہاں پر ایک اور اصل اس کے معارض اور مقابل آ گئی، وہ کیا ہے؟ کہ قول قابض کا مانا جاتا ہے، وہو ان القول قول القابض فی مقدار ما قبضہ، کہ جو جس مقدار پہ اس نے قبضہ کیا ہے مقدار کے معاملے میں اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ مدعی جو ہوگا وہ تو مقدار بڑھائی کے بتائے گا،
اور قابض یہ ہے تو اسے معلوم ہے کہ کتنا ہے، رقم کتنی ہے، تو مقدار کے معاملے میں بات قابض کی مانی جائے گی دونوں ملا کر کے، کیونکہ اصل بھی اس نے کہہ دیا کہ 10,000 ہے اور ربح میں کہا اس نے 5,000 ہے، تو جب ربح اصل کے ساتھ ربح کیوں مان لیا؟ اس لیے کہ ربح جو ہے اس معاملے میں قابض کی بات مانی جاتی ہے اور یہی قابض ہے، تو مقدار کے معاملے میں قابض کی مانی جاتی ہے بات اور قابض یہی ہے، اس لیے اصل میں بھی اسی کی بات اور ربح میں بھی اسی کی بات، اور دونوں میں رب المال کی بات نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ فَرْضِهَا فَادَّعَا الْوُصُولَ إِلَيْهَا وَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ لَهَا، اور دیکھ لیجئے کہ جو اصل کا دعویٰ کرے گا اسی کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہی منکر ہے۔ تو عورت نے اگر شوہر پر نفقہ نہ دینے کا دعویٰ کر دیا بعد اس سے کہ نفقہ متعین ہو چکا تھا، آپ نے قدوری میں یہ مسئلہ پڑھا ہوگا نفقات کے بیان میں کہ نفقے کا بیان مسئلہ یہ ہے کہ عورت نفقے کی مستحق ہے، شوہر کے اوپر لازم ہے کہ نفقہ دے، لیکن شوہر نے نفقہ نہیں دیا اپنی کوتاہی کی وجہ سے، تو ماضی کا نفقہ نہیں مانگ سکتی، آج کا نفقہ کا مطالبہ کرے، مستقبل کے نفقے کا مطالبہ کرے، لیکن جن ایام کا نفقہ شوہر نے نہیں دیا ان ایام کی زندگی تو گزر گئی، وہ جو نفقے کا جو حق تھا وہ گزارے کے لیے تھا اور کسی نہ کسی طرح گزر گیا، وہ فیسلٹی تھی، اور فیسلٹی کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جو پہلے سے اگر چھوٹ جائے تو وہ قرض ہو جائے، ایسا نہیں ہے، وہ جینے اور گزارے کے لیے، وہ گزارا جب ہو گیا تو اس لیے پچھلے نفقے کا دعویٰ عورت نہیں کر سکتی، آج کا دعویٰ کرے اور اگلے دنوں کا دعویٰ کرے، لیکن ایک صورت ہے کہ پچھلے نفقے کا بھی دعویٰ کر سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ قاضی کے پاس کیس لے کے جائے اور کہہ دے کہ شوہر میرا نفقہ نہیں دے رہا ہے، اور شوہر نے اب نہیں، قاضی نے شوہر کے اوپر نفقہ نافذ کر دیا، قاضی نے شوہر کے اوپر نفقہ نافذ کر دیا کہ مہینے کا اتنا خرچہ تم کو دینا ہے، تو اب قضاء کے بعد وہ نفقہ دیو اور قرض ہو جاتا ہے، دین ہو جاتا ہے، قضاء قاضی کے بعد بعد فرضیہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ جب فرض ہو چکا ذمے میں، وہ نفقہ آ چکا، تو اب جو ہے نا پرانے نفقے کا بھی مطالبہ عورت کر سکتی ہے۔ تو عورت نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا کہ شوہر کے اوپر نفقہ ہے اور فرض ہونے کے بعد فَادَّعَا الْوُصُولَ إِلَيْهَا، اور مرد نے دعویٰ کیا کہ وہ تو تم تک پہنچ چکا، وہ جو نفقہ تمہارا میرے ذمے تھا وہ تو میں بھیج چکا، وہ تم تک پہنچ بھی چکا، وہ انکرت، عورت انکار کر رہی کہ نہیں میرے پاس کبھی نہیں آیا، فَالْقَوْلُ لَهَا، تو عورت کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ نہ جانتی ہے کہ نفقہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، جب قابض وہ ہے اور اصل جو ہے عدم ہے، تو اصل تو یہ نہیں ہے کہ نفقہ ہمیشہ سے پہنچا ہوا تھا اس کے پاس، یہ تو خلاف اصل ہے نفقے کا پہنچنا، شوہر کہہ رہا ہے کہ 10,000 کی جو بات طے تھی نفقے کی وہ تو میں دے چکا، وہ تم تک پہنچ چکا، عورت کہہ رہی کہ نہیں پہنچا، تو پہنچنا اصل ہے یا نہ پہنچنا اصل ہے؟ اصل تو عدم وصول ہے، اور عورت یہی بات کہہ رہی ہے کہ مجھ تک نفقہ نہیں پہنچا، اس لیے عورت کی بات مان لی جائے گی، جیسے قَدْ اذا انکر وصول الدین، جیسے کہ قرض دینے والا اگر دین کی وصولی کا منکر ہے کہ میں نے تمہیں قرض دیا تھا تم مجھے واپس کرو، تو مدیون نے کہا کہ میں نے تو آپ کو دے دیا، یہ کہہ رہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پہنچا، تو اب یہ دائن کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ میں نے تم کو اتنے پیسے دیے تھے اور وہ اعتراف کر رہا ہے مدیون، اب اس نے لوٹایا کہ نہیں لوٹایا، تو اصل تو عدم وصول ہے، یعنی دین کا نہ پہنچنا واپس دائن تک، یہ اصل ہے، کیونکہ جب تم دو گے تب نہ وہ پہنچے گی رقم، اور اصل یہ کہ تم نے نہیں دیا، تو دائن جو ہے اصل کا قول کر رہا ہے، وہ انکار جب کر رہا ہے تو اصل کا قول کر رہا ہے، اس لیے دائن کی بات مانی جائے گی۔ وَلَوْ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نَفْقَةَ أَوْلَادِهَا الصِّغَارَ بَعْدَ فَرْضِهَا وَادَّعَا الْأَبُ الْإِنفَاقَ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ كَمَا فِي الْقَانِيَةِ، اور یہ مسئلہ دیکھ لیجئے، یہ خانیہ کے حوالے سے بیان کیا، یہ مسئلہ ذرا الگ راستے پہ جا رہا ہے، لیکن ہے جزیہ فتاوی قاضی خان کا، تو اس جزیے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نفقے کا دعویٰ کر دے
بعد فرضیا، بعد اس کے کہ وہ نفقہ اس کے اوپر نافذ کیا جا چکا تھا، دعویٰ کر دے کہ اتنا نفقہ میرے بچوں کا ان کے ذمہ باقی ہے، اور اس کا جو بچوں کا جو باپ ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو پہلے ہی بچوں پہ خرچ کر چکا، میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا نہیں دیا، میں نے بچوں پہ خرچ کر دیا. تو عورت یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر پہ بچوں کے اتنے اخراجات باقی ہیں، انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. مرد کہہ رہا ہے کہ میں دے چکا بچوں کو. بات کس کی مانی جائے گی؟ فرمانے شوہر کی بات مانی جائے گی یمین کے ساتھ، یوں ہی نہیں بلکہ یمین قسم کے ساتھ. یہ مسئلہ کدھر گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو جیسا کہ خانیہ میں لکھا یوں ہے، اسی لیے فرماتے ہیں انہوں نے کہا وَالثَّانِيَةُ خَرَجَتْ عَنِ الْقَاعِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. یہ دوسرا والا جو مسئلہ ہے یہ قاعدے سے خارج ہے، یہ استثنائی مسئلہ ہو گیا، کیونکہ جو ابھی تک جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل عدم ہے. اصل کیا ہے؟ عدم ہے، نہ ہونا ہے، نہ پہنچنا ہے، نہ دینا ہے. اصل جو ہے عدم ہے، تو جو اصل کا قول کرے گا اس کی بات مانی جانی چاہیے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عورت نے کہا کہ مجھے اب تک میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نفقہ نہیں پہنچا، تو بات تو عورت کی مانی جانی چاہیے. مرد کہہ رہا ہے کہ میں خرچ کر چکا، تو بات مرد کی مانی جا رہی ہے. تو یہ اس قاعدے سے الگ مسئلہ ہے، اسی لیے کہا کہ بس ثانیہ تو خرجت عن القاعدہ، اور ثانیہ سے مراد یہ والا مسئلہ کہ عورت جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کے نفقے کا دعویٰ کر رہی ہے، کیونکہ اوپر والا مسئلہ تھا کہ عورت اپنے نفقے کا دعویٰ کر رہی ہے. پہلا والا مسئلہ جو تھا وہ اپنے نفقے کا، اور اس میں اس کی بات مانی گئی، کیونکہ اصل یہ ہے کہ وہ جو ہے دین اس تک نہیں پہنچا. اور یہاں پہ اس اصل پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس قاعدے سے خارج ہے. دیکھیے بہت سارے مسائل، یہ مطلب نہیں ان قواعد کا کہ سارے کے سارے مسائل انہیں پر متفرع ہوں گے، بہت ساری استثنائی صورتیں ہوتی ہیں. اس لیے فضل عمل کہہ کر کے مصنف آگے بڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں وَقَضَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، یوں ہی رأس المال کی مقدار میں بھی اختلاف ہو جائے تب بھی بات جو ہے اس کی مانی جائے گی جو منکر ہو. لأن الاصل عدم الزیادتی، کیونکہ اصل عدم زیادت ہے. مضارب اور رب المال دونوں میں اختلاف ہوا. رب المال کہتا ہے میں نے 50,000 دیے تھے، مضارب کہتا ہے کہ آپ نے 25,000 دیے تھے. تو جو آخذ ہے اسی کے قول کا اعتبار ہوگا. رب المال کہہ رہا ہے 50، مضارب کہہ رہا ہے کہ نہیں 25. تو اصل تو عدم زیادت ہے، کیونکہ 25 دیا، اس کے بعد 30، 25، اس کے بعد پھر مزید 25 دیا، تو 25 سے اوپر جو ہونا یہ تو اصل عدم زیادت ہے. تو جس نے 25 کا قول کیا مضارب نے، اسی کی بات مانی جائے گی. وَقَضَا فِي أَنَّهُ مَا نَهَوْا عَنْ شِرَاءِ كَذَا، کیوں ہی اس مسئلے میں کہ مضارب یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی چیز بیچنے یا خریدنے سے منع نہیں کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے منع کیا تھا. رب المال یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں تجارت کرو، فلاں تجارت نہیں کرو، اور مضارب کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے کچھ منع نہیں کیا تھا. تو جب منع نہیں کیا تھا تو حق حقوق زیادہ حاصل ہوئے مضارب کو، اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فلاں چیز سے میں نے منع کیا تھا، نقصان ہوا، تم پر جو ہے اب دینا ہوگا تاوان. تو اس لیے ایسی صورت میں بھی مضارب ہی کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مضارب جو ہے نا اصل پر قائم ہے، اور اصل عدم نہیں ہے، عدم ممانعت ہے. بندہ جب کوئی کسی سے بزنس کاروبار کرتا ہے تو ممانعتیں تھوڑی کرتا ہے، پورا اختیار دیتا ہے. عدم نہیں اصل ہے، اور نہیں خلاف اصل ہے. وَلَوِ ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهَا قَرْضٌ وَالْآخِذُ أَنَّهَا مُضَارَبَةٌ فَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْآخِذِ. اب ایک اور مسئلہ دیکھیے، مالک اور آخذ دونوں میں اختلاف ہو گیا. مالک یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے دیا تھا وہ قرض کے طور پہ دیا تھا، آخذ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مضاربت کے طور پہ دیا تھا. لیجیے جناب، زید اور بکر، زید نے بکر کو 50,000 روپے دیے، اور بکر وہ 50,000 روپے لے کر کے اپنا بزنس شروع کر دیا اس نے. اب بعد میں اختلاف ہوا، زید کہہ رہا ہے کہ میں نے قرض کے طور پہ دیا تھا، بکر کہہ رہا ہے کہ نہیں مضاربت کے طور پہ دیا تھا. یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ
زید کو پتا ہے کہ اگر مضاربت میں مان لوں گا تو جو کچھ نقصان ہوگا سب کے سب میرا مال نقصان ہو جائے گا، راس المالی ختم ہو جائے گا، سب کے سب جو ہے بینک رفتی ہو گئی، دیوالیہ ہو گیا تو میری ساری اصل رقم بھی ختم. اور اگر قرض میں کہہ دوں گا تو اصل قیمت تو اس کے ذمہ باقی رہے گی کہ میں نے تو کاروبار کے لیے نہیں دیا تھا کہ شراکت میں کاروبار ہو، اس نے تو قرض لیا تھا، تو تباہ ہوا مال اس کا، اس کے ذمہ ہے کہ میرا قرض واپس کرے. مضاربت کی صورت میں کچھ واپس نہیں کرنا ہوگا. تو مالک نے دعویٰ کیا کہ جو رقم میں نے 50 دی تھی وہ قرض تھی، اور لینے والے نے دعویٰ کیا کہ نہیں وہ مضاربت ہے. تو بات کس کی مانی جائے گی؟ آخذ کی بات مانی جائے گی، جس کے پاس پیسے ہیں ترجیح اسی کو دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل کا قول کرے گا، اور جو اس کے قبضے میں وہ رقم نہیں ہے وہ جو بات کہے گا نا وہ خلاف اصل بات ہوگی. تو فرماتے فل قول فیہا قول الآخذ، آخذ کی بات مانی جائے گی. لأنہما اتفقا علی جواز التصرف لہ والاصل عدم الضمان، اس لیے کہ دونوں کے دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ بکر کے لیے یعنی دوسرے بندے کے لیے تصرف جائز تھا. مالک نے جب کہا کہ میں نے تمہیں قرض کے طور پہ دیا تھا تو قرض پہ بھی تصرف ہوتا ہے، اور آخذ نے کہا کہ نہیں آپ نے مضاربت کے طور پہ دیا، وہ بھی تصرف جائز ہے. ودیت والی بات تو کہیں پہ نہیں ہے، رہن والی بات تو کہیں پہ نہیں ہے. تو مالک کہتا ہے قرض دیا، وہ کہہ رہا ہے مضاربت کے طور پہ دیا. دونوں صورتوں میں اجازت ہے کہ مضارب جو ہے وہ مال استعمال کرے. تو دونوں کی اتفاق ہے کہ تصرف جو ہے وہ آخذ پر جائز تھا. اب تصرف جو کیا اس نے جائز تصرف کیا. اب یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ قرض تھا، وہ رقم جو ہے نا بطور قرض تاکہ تم مجھے واپس کرو، یعنی اور یہ مال ضائع. تو کہتے ول اصل عدم الضمان، اور اصل عدم ضمان ہے، تاوان کا نہ ہونا اصل ہے. تو مضاربت والی بات مان لی جائے گی، اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مضاربت میں نے مضاربت کے طور پہ لیا تھا، آپ نے مضاربت کے طور پہ دیا تھا، اور مال سارا کے سارا ہلاک ہو گیا، اس لیے تاوان میرے ذمہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ کہہ رہا تاوان میرے ذمہ نہیں ہے، اور اصل بھی یہی ہے کہ تاوان کسی کے ذمہ اصلا نہیں ہوتا. تاوان کا ثبوت جو ہے یہ خلاف اصل ہے، اس لیے آخذ کی بات مانی جائے گی. فرماتے ولیدا قال فی الکنز، اسی وجہ سے کنز الدقائق نے فرمایا وَإِنْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا وَدِيعَةً وَهَلَكَتْ، کیا بولا اس نے؟ وَإِنْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا، میں نے تم سے 1000 لیا ودیعت کا، اور وہ ودیعت ہلاک ہو گئی. ظاہر ہے کہ جب ودیعت ہلاک ہو گئی تو کچھ بھی نہیں دینا ہے اسے. اور دینے والے نے کہا اخذتها غصبا، کہ تم نے غصب کے طور پہ لیا ہے، میں نے تمہیں ودیعت کے طور پہ نہیں دیا تھا. اور غصب کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا کہ اگر تعدی ہو نہ ہو دونوں صورتوں میں تاوان ہے. مال مغصوب ہلاک ہو گیا بطور تعدی یا بغیر تعدی کے، دونوں صورتوں میں غاصب پر تاوان ہے. اس لیے اس نے کہا کہ تم نے غصب کے طور پہ لیا تھا، فهو ضامن، تو لینے والا ضامن ہوگا، اسے تاوان دینا پڑے گا. وَلَوْ قَالَ أَعْطَيْتَنِيهَا وَدِيعَةً وَقَالَ غَصَبْتَهَا لَا، اور اگر لینے والے نے کہا کہ تم نے مال ودیعت کے طور پہ دیا تھا، اور دینے والے نے کہا کہ نہیں تم نے تو غصب کیا تھا، لا، تو وہ ضامن نہیں ہوگا. کہ کیا فرق ہو گیا؟ بہت تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر، اور اس کو میں نے کبھی اپنے حاشیے میں لکھا تھا کہ دونوں میں کیسے یہ فرق ہو گیا کہ پہلی صورت میں مضارب کی بات مانی جائے گی، دوسری صورت میں مضارب کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ کنز الدقائق کا مسئلہ کہ مضارب کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے 1000 ودیعت کے لیے تھے اور وہ ہلاک ہو گیا مال ودیعت کا، اور دینے والا کہہ رہا ہے کہ تم نے غصب کے لیے تھے. ایسی صورت میں لینے والا ضامن ہے. اور اگر لینے والے نے یوں کہا کہ تم نے مجھے ودیعت کے دیے تھے، اور اس نے دینے والے نے کہا کہ تم نے غصب کیے تھے،
تو ضامن نہیں ہے. تو کیوں ضامن نہیں ہے دوسری صورت پہ؟ پہلی صورت میں کیوں ضامن ہے؟ تو میں نے یہاں پہ لکھا اپنے حاشیے میں کہ الفرق کما یتراءى لی بین قول الاخذ والاعطاء بین قول الاخذ والاعطاء ان الاخذ ينسب الى الاخذ وهو الاقرار والاعطاء ينسب الى المالك وهو ليس باقرار والاقرار سبب ضمان لا الاعطاء. اقرار ضمان کا سبب ہے، اعطاء ضمان کا سبب نہیں ہے. تو یہ فرق ہو گیا کہ پہلے والے جملے میں اخذ کی بات ہے کہ میں نے تم سے لیا، اس نے بھی کہا کہ تم نے لیا. چونکہ دینے والا بھی اخذ کا قول کر رہا ہے، اس لیے اس کی بات مان کر کے وہ ضامن ہوگا. لیکن دوسرے والے جملے میں اخذ کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ لینے والے نے کہا کہ تم نے مجھے ودیت کے طور پہ دیا، اس نے کہا کہ تم نے غصب کے طور پہ لیا. تو اخذ کا تذکرہ ہی نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے اس صورت میں ضمان نہیں ہوگا کیونکہ اصل عدم ضمان ہے. چلیے اب یہیں پر روکتے ہیں، وقت کافی ہو گیا. یہاں پہ نشان لگا لیجیے آپ لوگ.